لوگ تھے اور یہ گھرانہ عظیم ہے. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے مجھ سے محبت کی وہ حسین سے محبت کرے. امام علی مقام امام حسین اور امام حسن آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. برادران دین و ملت، ان کو تو ان کی زندگی میں، ان کو تو بچپن میں یہ بتا دیا گیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اگر وہ یہ قربانیاں نہ بھی دیتے تو پھر بھی تمام جنتی جوانوں کے سردار تھے. لیکن یہ قربانی دے کے ایک عظیم فلسفے کو، ایک عظیم مقصد کو زندہ کیا کہ اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے اگر آپ کو قربانی دینی ہے تو پھر آپ کو ان قربانیوں سے دریغ نہیں کرنا. برادران دین و ملت، میں اکثر یہ اپنے جو سلسلے کے عقیدت مند ہیں، بزرگ ہیں، ان سب سے یہ محرم شریف کی محفل میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اس محفل میں ضرور شرکت کیا کریں، کیونکہ بے شک کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی خواتین ہیں، کوئی بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہر شخص، ہر عمر کا شخص اس محفل میں شرکت کرے. کیونکہ اس روز جو قربانی دی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کرام نے بھی قربانی دی تھی. جو قربانی دی تھی وہ بوڑھے صحابہ کرام نے بھی قربانی دی تھی. جو قربانیاں دی تھی وہ جوان حضرت علی اکبر، حضرت اون و محمد، حضرت قاسم، انہوں نے بھی قربانیاں دی تھی. جو معصوم شہزادوں نے قربانی دی تھی ان میں حضرت علی اصغر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قربانی دی تھی. تو میرے بھائیوں، ان خواتین نے پھر جو ظلم، جو پریشانیاں، جو امتحانات برداشت کیے، تو ہماری خواتین کو یہ فلسفہ سمجھنا ہے، ہمارے بزرگوں کو اس فلسفے کو، اس قربانی کو آگے اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنا ہے. ہمارے بچوں کو، جوانوں کو بھی یہ عظیم قربانی اور اس مقصد کو سمجھنا ہے. اس لیے اس بابرکت محفل میں ہر عمر کے لوگ شرکت کیا کریں، اس نیت سے کہ ہمارے بزرگوں نے تو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کیے، اسلام کی بقا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے لیے اپنی جانیں قربان کرائی. آج یقیناً ہم بھی اسی جذبے سے آئے ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. برادران دین و ملت، میرے ذہن میں اگر سورہ بقرہ کی یہ آیت مقدسہ آتی ہے جس میں شہیدوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور وہ زندہ ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے انہیں خاص انعامات ملتے ہیں. تو برادران دین و ملت، جب میرے ذہن میں یہ سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کوئی غیر مسلم یا آج کے دور میں کوئی طالب علم پوچھنا چاہے کہ ہم شہیدوں کو کس طرح سے زندہ تصور کرتے ہیں، کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے، تو میرے بھائیوں، مجھے امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور وہ قربانی یاد آ جاتی ہے کہ آپ کا سر انور نیزے کی نوک پہ ہے
اور خون سر سے جاری ہے اور آپ کی زبان پہ تلاوت قرآن ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ قرآن شریف کو اگر ہم نے کسی غیر مسلم کو تصدیق کرنا ہے، ہم نے اسے اگر کچھ ایکسپلین کرنا ہے، تو یہ امام عالی مقام کی قربانی یاد آ جاتی ہے کہ ہم اس سے پروف کر سکتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں۔ ہمارے امام نے اور ان کے ساتھیوں نے نیزے کی نوک پہ تلاوت قرآن کی۔ اور تاریخ کو اگر آپ پڑھ لیں، آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھ لیں، تو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ امام علی مقام کا سر انور دیکھ کے جو پادری تھے اس دور کا، راہب، وہ نیک انسان تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو برادران دین و ملت، اس واقعے کو سن کے